بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دین اسلام کا یہ اعجاز ہے اپنے ماننے والوں کو جہاں وہ جہاں کے اوپر حکمرانی کے رموز سکھاتا ہے، وہیں پہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے بارے میں بھی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے اسلام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے مجلس میں فرمایا کہ دین اسلام ایک واحد دین ہے جو ہر ایک مسئلے کا حل بیان فرماتا ہے۔ وہیں پہ موجود ایک یہودی نے کہا کہ آپ کا دین آپ کو پیشاب کرنے کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ کون سی بات ہے، دین اسلام اتنا وسیع و عریض ہے کہ اس سے ہر ایک مسئلہ سیکھا جا سکتا ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو عورتوں کے مسائل کے ساتھ مخصوص ہے، نفاس کا، اس کے بارے میں آج ہماری گفتگو ہوگی۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سوالات کے سلسلے کی طرف۔ آج ہمارا پہلا سوال کون سا ہے؟ حافظ صاحب، نفاس کی تعریف بیان کیجیے۔ نفاس کی تعریف: عورت کے ہاں بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس خون کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ مختار مذہب احناف کا یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ جناب والا، ذرا یہ بتائیں نفاس کے خون کا کب اعتبار کیا جائے گا؟ نفاس کے خون کا اعتبار کب کیا جائے گا، یہ ایک تفصیلی تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ اس کا جواب تھوڑی سی تفصیل سے دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نفاس کا خون جو ولادت کے ساتھ نکلتا ہے یا ولادت کے بعد نکلتا ہے وہ نفاس کا خون ہے۔ ایسے ہی وہ فرماتے ہیں کہ ولادت سے کچھ دیر قبل جو خون نکلے وہ خون بھی نفاس کا خون ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نفاس کا خون وہ خون بھی ہے جو بچے کی ولادت سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے نکلے۔ احناف کا مسلک اور ان کا مذہب اس بارے میں جدا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نفاس کے خون کا اعتبار تب کیا جائے گا جب عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے گی۔ اس سے پہلا جو خون ہے وہ حیض کا خون نہیں ہے، استحاضہ کا خون ہے۔ یہ اعتبار سے مسائل مختلف ہو جاتے ہیں۔ احناف کے نزدیک جب اس کو نفاس کے خون میں شمار نہیں کیا جائے گا تو وہ ایک بیماری کا خون ہے، تو بیماری کے خون میں عورت تمام تر معاملات کر سکتی ہے جیسے وہ پاکی کی حالت میں کر سکتی ہے۔ اگر عورت کے ہاں جڑواں بچے ہوں تو نفاس کے خون کا کب اعتبار کیا جائے گا؟ جڑواں بچے عورت کے ہاں، یعنی ایک بچہ ہوا اس کے بعد دوسرا بچہ ہوا، اب پہلے بچے کی ولادت کے بعد نفاس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر دوسرا بچہ 40 دن کے اندر پیدا ہوا تو نفاس کے خون کا اعتبار پہلے بچے کی ولادت کے بعد کیا جائے۔ اگر وہ بچہ 40 دن کے بعد پیدا ہوا تو دونوں بچوں کے نفاس کا خون علیحدہ اور مستقل طور پر مانا جائے گا۔ حیض کے خون کی مدت کم سے کم کتنی اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے؟ حیض کے خون، نفاس کے خون کی مدت کم سے کم کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ 1 لحظہ بھی ہو سکتی ہے، 10 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو نفاس کے خون کی مدت ہے وہ 40 دن ہے۔ عورت کو بچے کی ولادت کے بعد خون نہ آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ عورت کو بچے کی ولادت کے بعد خون نہ آئے تو عورت پاک ہے، وہ باقی سارے معاملات کرے گی، نماز بھی پڑھ سکتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، اس کو چھو بھی سکتی ہے، مسجد میں بھی داخل ہو سکتی ہے، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر سکتی ہے، جتنے معاملات وہ پاکی کی حالت میں کر سکتی ہے۔ اگر خون نہیں آیا تو وہ سارے معاملات کر سکتی ہے۔ عورت کو 1 دن خون آتا، 1 دن نہیں آتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ سلسلہ اگر 15 دن چل رہا ہے یا اس سے زیادہ کی طرف جا رہا ہے تو وہ خون نفاس کا خون اعتبار کیا جائے گا۔ عورت کو ولادت کے بعد 15 دن خون نہیں آیا، اس کے بعد خون آیا تو افساب اس کا حکم کیا ہوگا؟ عورت کو
بچے کی ولادت کے بعد 15 دن خون نہیں ہے، اس کے بعد خون ہے، تو وہ جو بعد کا خون آئے گا اس کو نفاس کے خون میں شمار نہیں کیا جائے گا، وہ حیض کا خون ہوگا۔ استحاضہ کی تعریف کیا ہے؟ استحاضہ، یہ حیض، نفاس اور استحاضہ عورتوں کے عمومی مسئلے ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے، بہت سے مسائل ان سے متعلق ہیں۔ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو بلوغت سے پہلے یا سن آیاس اور بڑھاپے کے وقت آئے یا کسی بیماری کے سبب خون آئے، اور نوجوان کو بھی اس خون کو استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے۔ استحاضہ کون سے افعال اور اعمال کر سکتی ہے؟ ہاں، ایسی عورت جس کو استحاضہ کا خون ہے تو وہ سارے اعمال کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، اس کا کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے۔ اس میں کوئی بھی ایسے اعمال شریعت نے منع نہیں کیے، یہ ایسے ہی ہے جسے کسی مرد کو سلسلے بول یعنی قطرے آنے کی بیماری ہے تو وہ نماز تو نہیں چھوڑ سکتا، ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ اور وضو کر لے گا تو نماز پڑھے گا۔ استحاضہ کے خون آنے والی عورت کے مسائل بھی ایسے ہیں۔ عورت کے پاکی کے دن ایک ماہ میں کم سے کم کتنے ہوتے ہیں؟ یہ جو سارے مسائل بیان کیے ہیں یہ بھی ایک بڑا ضروری مسئلہ ہے کہ عورت ایک ماہ میں کتنے دن پاک رہتی ہے، تو اس کے بارے میں فقہائے کرام نے بڑی تحقیق کے بعد یہ قاعدہ ارشاد فرمایا کہ کم از کم ایک ماہ میں عورت کے پاکی کے دن 15 ہوتے ہیں، 15 دن عورت ہر حالت میں پاک ہوگی۔ یہ تو تھے چند بنیادی مسائل نفاس کے حوالے سے۔ اگر اسی کے متعلق آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ہم آپ کے سوال کا انتظار کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو فقہ کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔